السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی سیاسی گہما گہمی پر۔ ویسے تو پاکستان میں ہمیشہ ہی سیاسی گہما گہمی رہتی ہے، لیکن کبھی سکون بھی آ جاتا ہے اور کبھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی گہما گہمی کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اور یہ کتنی شدید ہوگی اور کتنی کم ہوگی اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ تو جناب، جو آنے والے ہفتے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں پاکستان میں سیاسی حوالے سے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 8 فروری کو بطور یوم سیاہ منائے گی۔ وہ 8 فروری کو بطور یوم سیاہ کیوں منائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ 8 فروری کو اس حکومت کے 2 سال مکمل ہو جائیں گے، اور یہ 2 سال جو ہیں وہ ناجائز طور پر یہ جو مسلم لیگ نون ہے اور ان کے اتحادی ہیں وہ رہے ہیں حکومت میں، کیونکہ بقول ان کے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا 2024 میں، اس میں دھاندلی ہوئی تھی اور یہ حکومت اس وقت جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ فارم 47 کی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یوم سیاہ منائیں گے، اور اس کی تیاریاں ہم نے ابھی سے شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے انہیں ایک لالی پاپ دیا ہے کہ آپ مذاکرات کر لیں، لیکن پی ٹی آئی مذاکرات میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہی اور اس مرتبہ بھی سنجیدہ نہیں لگتی، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس مذاکرات تو وہ صرف ایک ہی ادارے سے کریں گے، اور فی الحال وہ ادارہ بھی ان سے مذاکرات کرنے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ تو 8 فروری تک ملک میں کیا ہونے والا ہے، 8 فروری کو ملک میں کیا ہوگا، یہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، اور ساتھ ہی جو تحریک انصاف ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ 8 فروری کو یوم سیاہ کی صورت میں عروج پر جائے گی۔ اور سہیل آفریدی صاحب نے اس کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دورے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ جلسے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے پبلک کیمپین شروع کر دیے ہیں، لوگوں میں جانا شروع کر دیا ہے۔ پشاور میں ہر دوسرے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں گئے ہوتے ہیں اپنے جو ہے اس کی کیمپین کو چلانے کے لیے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب اور سندھ میں بھی جائیں گے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، کراچی جائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی اب آنے والے ہفتے جو ہیں یہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر صورت پی ٹی آئی کو روکیں گی، اور اس کے لیے وہ کتنا ہی انہیں آگے جانا پڑا حکومت مختلف رویہ اپنائے گی۔ اگر سہیل آفریدی مختلف رویہ اپنائیں گے تو حکومت بھی مختلف رویہ اپنائے گی، اور ان کا کہنا یہ کہ حکومت کا حق ہے کہ جو بھی کوئی ملک میں بدامنی ہو اس کو روکا جائے، اور جس طریقے سے روک سکتے ہیں اس طریقے سے روکا جائے۔ تو اب یہ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، اطلاعات مل رہی ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ آوازیں ایسی ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا جائے، لیکن جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت بالخصوص سہیل آفریدی جو ہیں وہ ابھی تک مارچ کے حق میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ راضی ہو جائیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہے۔ ابھی تک وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور جو ان کے پیش رو تھے اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر گورننس کے بھی معاملات بھی چلائیں اور ساتھ پولیٹیکل کیمپینز بھی جاری رکھیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ 8 فروری کو یوم سیاہ کی حد تک ہی رہیں، مختلف جگہوں پہ جلسے جلوس کریں، احتجاجی مظاہرے کریں، ویسے احتجاج کریں، اور جو ہے مختلف جگہوں پہ جو 8 فروری کے دن ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی ایسے پروگرام منعقد کریں جس سے ان کے جو ہے سیاست کو آگے بڑھانے میں موقع ملے، اور ان کے احتجاج جو ہے وہ دنیا بھر میں ہائی لائٹ ہو، اور حکومت کو وہ کسی حد تک طعن و تشنیع کریں۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ ان کے پاس پاور کتنی ہے، یہ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی ایک وجہ شاید ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ فوری طور پہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ان کا یہ کوشش یہ ہے کہ وہ اس کو 8 فروری کو یوم سیاہ منا کر
محدود لیول پہ اپنی کیمپینز کر کے تمام شہروں میں کر کے کچھ لنڈن میں یا دوسرے انٹرنیشنل سینٹرز پہ کر کے تو ایک اپنا رجسٹر کروا لیں ٹوکن پروٹیسٹ. لیکن ابھی نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی بہت بڑا موومنٹ کر سکتے ہیں یا بہت بڑا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو حکومت کے جو رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے حکومت کی طرف سے یہ بالکل بھی بیک فٹ پہ نہیں آیا جائے گا. یہ ہماری اطلاعات ہیں, ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ بھئی اگر لانگ مارچ آتا ہے تو حکومت کیا کرے گی. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی بالکل پیچھے ہٹنے والی کوئی کہانی نہیں ہے, حکومت وہی رویہ رکھے گی جو گزشتہ سال 24, 25 اور 26 نومبر کو رکھا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کو نقصان اٹھانا پڑا تھا اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اور وہ پھر اس کے بعد سے آج تک اٹھ نہیں سکے. تو اب اگر دوبارہ سے وہ کوئی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گی, بھرپور قوت کا مظاہرہ کرے گی, کوشش کرے گی کہ اگر پشاور سے کوئی جلوس آتا ہے تو اس کو اٹک پار نہ کرنے دیا جائے. اٹک کی سرحد پر بہت مارا ماری ہوگی اور اگر وہاں سے کس طریقے سے نکل بھی گئے تو اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے, اور اگر داخل ہوں گے تو پھر وہی جو ہوگا جو 26 نومبر کو گزشتہ سال ہوا تھا. تو اس لیے آنے والے جو ہفتے ہیں وہ کافی جو ہیں وہ ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں اور ملک کے لیے اور عوام کے لیے یہ کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں لگ رہی. افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کی میں بات بتا رہا ہوں, اطلاع دے رہا ہوں, لیکن یہ جو ہماری اپوزیشن ہے اور حکومت ہے وہ مل کے کچھ ایسا ہی ماحول بنانا چاہ رہی ہیں کہ سڑکوں پر مار داڑ ہو اور کچھ جو ہے ہلا گلا ہوتا رہے. اس میں بہت اوقات جو معصوم جانیں ہیں وہ چلی جاتی ہیں. پچھلے سال 26 نومبر کو بھی اطلاعات تھیں کہ کچھ معصوم جانیں چلی گئی ہیں اور دوبارہ بھی جا سکتی ہیں. لیکن ابھی تک کچھ اس طرح کے حالات نظر نہیں آ رہے کہ حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ کسی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں گے, کوئی مذاکرات کریں گے, کوئی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں, دونوں اپنی اپنی بات منوانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہیں. اور اگر بیچ میں غریبوں کے بچے مرتے ہیں, کچھ نوجوان مرتے ہیں تو کسی سائڈ کو اس وقت نہیں لگتا کہ کوئی احساس ہے اور وہ ایک دوسرے کو وہ نعرے مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آنے والے جو ہفتے ہیں وہ کافی اس سلسلے میں ہنگامہ خیزی لائے ہوں گے اور اب دیکھیں گے کہ 8 فروری تک کیا ہوتا ہے. تب تک بہت ساری جو بیچ میں ہیں اور پیش رفت ہوگی. تو جو یہ پیش رفت ہوتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضری دیتے رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اب کیا ہو رہا ہے اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے, کون سا رخ اختیار کر رہی ہے. اس ساری معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو.